کہ سرکار گوھر شاہی رب الارباب ہیں. اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا. میں نے کہا نا کہ میں ننگا ہو کے بول رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین، ایک بہت بڑا فتنہ تھا، گوھر شاہی کے نام سے مشہور ہے، اور ان کا ایک سرغنہ ہے ریاض احمد گوھر شاہی. وہ خود کو کتا کہتا ہوں، گوھر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوھر شاہی کا کتا ہوں. ہے. ہوگا فرق بھی نہیں محسوس ہوتا مجھے ان دونوں کی شکلیں دیکھ کے، لیکن ان لوگوں نے عوام، جو سادہ لوگ عوام ہے، اس کو بھڑکانے کے لیے کیا کرتے ہیں. مرزا قادیانی کا بھی طریقہ واردات کچھ یوں ہوا کرتا تھا ماضی میں کہ پہلے وہ اسلام کے بارے میں نالج گیدر کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، اور جب لوگ متاثر ہو جاتے تھے پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر لیتے تھے. اس بدبخت نے بھی پہلے جلسے کیے، سادہ لو عوام کو واقعی شاقیہ سنا کے تو امپریس کیا. پھر کہتا ہے کہ میری شکل چاند پہ نظر آتی ہے، تو جس کی شکل چاند پہ نظر آئے وہ امام مہدی ہے، اور خود کو انہوں نے امام مہدی بنا دیا. اور ایک نیا فتنہ مغرب میں انٹروڈیوس ایسے کرایا کہ پاکستان میں جب دیکھا کہ اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اور ایسے لوگ جو کہ عورت اور شراب کے عادی ہوں، کریکٹر لیس ہوں، گھٹیا ہوں، ایسے لوگ جو کہ انہیں نشہ چڑھ جائے پاپولیرٹی کا، ان کے بارے میں برطانیہ نے بڑی اچھی ریسرچ کی بھی ہے. اسے مانچسٹر بلایا گیا، ساری چیزیں دی گئیں اور کہا کہ تم امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر لو. تو پاکستانی عوام تو بڑی سادہ سی عوام ہے، یہ آپس میں لڑ پڑیں گے کہ یہ امام مہدی ہے یا نہیں، اور اس طریقے سے یہ فتنے عروج پاتے ہیں. اور ان فتنوں کو لوگ لعنت تو کرتے ہیں، لیکن لوگ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنے میں، ان کے بارے میں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایسے فتنوں کو ڈسکس نہ کیا کریں، جہاں نظر آئیں ان کا سدباب کیا کریں. اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ. اچھا، اب راج چاند والا مسئلہ اب تم نے اٹھا ہی دیا ہے. چلو نہیں، اب مقصد ہے یہ تو کوئی وہ شخص کہہ سکتا ہے اتنی بڑی بات جس کا دماغ ٹھیک نہ ہو، پاگل ہو. ہم 20 سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی پوری دنیا میں. اگر یہ جھوٹ ثابت ہوا تو ہم بہت بڑے جھوٹے ہوئے. کیوں جی؟ یہ ہماری ساری 20 سال کی محنت ضائع ہو گئی نا. ہم کو پہلے لوگوں نے بتایا کہ چاند پہ تصویر ہے، ہم نے کہا تمہارا تصور ہے، تو وہ کچھ محبت ہو گئی ہے. پھر سب لوگوں نے بتانا شروع کیا، پھر ہم نے خود دیکھا، دوربین میں ہم کو نظر آئی. پھر ہم نے کہا یہ خیال ہو سکتا ہے. پھر اس کے فوٹو لیے، جب فوٹو لیے تو فوٹوؤں میں بھی آ گئے. اب وہ تمہارے پاس بھی کیمرے ہیں نا، تم بھی لے کے دیکھو نا. اگر نہ آئے تو پھر ہم کو پکڑو نا کہ تو غلط کہتا ہے. نہیں، پھر وہ فوٹو کیمرہ چاند تک دکھاؤ، ہم آپ کو دکھائیں گے. نہیں، اب رہا سوال، اگر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں بہت بڑے مجرم ہیں. یقین کرو ہمارا جیسا بڑا فراڈی کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہے تو تم نہیں مانو، تم مجرم اللہ کی نشانی کو جٹلا رہے ہو نا، اس کی تصدیق کرو نا. پھر لوگ کہتے ہیں کیوں ہیں، ہم نے لگائی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیوں ہے. یہ تو سوال اللہ جواب دے سکتا ہے. ہم یہ آپ کو قائل کرا سکتے ہیں، یقین دلا سکتے ہیں کہ ہے. آپ جب بھی چیز چاہے آئیں، چاند ہو آپ دیکھیں، نہیں نظر آئے آپ اس کو فوٹو لیں، ہم آپ کو نشاندہی کریں گے نا کہ یہ ہے. عام کیمروں میں آ جاتی ہے، پھر ویڈیو میں بھی آ جاتی ہے. عام کیمروں میں آ رہی ہے، لیکن کیوں کا آپ جواب نہیں دے سکتے. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں آئی ہے. اتنا ہے کہ ہے، ہم اس کا ثبوت دے سکتے ہیں. بلکہ ہم نے چیلنج دیا تھا، اگر نہیں ہے تو جو جی چاہے سزا دو، بڑے ہم کو سنسار کرو. حقیقت ہے، جب اللہ نے زہر کر دی تو ہم کو بھی کہنا پڑتا ہے. تو وہ آپ کو حضور کی تصویر دکھائیں گے، لیکن میں نہیں مانتا. میں کہتا ہوں حضور خود ہوں گے، اگر وہ پہچان لیں گے تو وہ کہیں گے یہ مسلمان. لیکن وہ صاحب کہہ رہے تھے نہیں کہ وہ تصویر ہوگی. نہیں، اس میں حلیہ بتایا گیا ہے.
اس میں یہ ہے کہ وہ بتایا جائے گا کہ حلیہ ہوگا کہ اس شخص کا مطلب تم کیا جانتے ہو، حلیہ کا مطلب جی مطلب میں کوئی تصویر کہتا ہے، کوئی حلیہ کہتا ہے، بات تو ایک ہی ہے نا، جلال کہہ دے، غصہ کہہ دے، بات تو ایک ہی ہے۔ کہ جس نے اس ذات کو اس زمین پر اس کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا، تو پھر اس کی چھٹی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ جو وقت چل رہا ہے نا، اس وقت سرکار گوھر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ آج میں بالکل ننگا ہو کے کسی مصلحت کو برابر میں رکھے بغیر انتہائی ننگا ہو کے کہہ رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے، اس میں جتنا چاہے آپ جو ہے ملاوٹ کر لیں، مصلحت بنا لیں، لیکن میں بالکل ننگا ہو کے ہر مصلحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم کو یاد آئے گی یہ بات۔ سرکار گوھر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد سرکار گوھر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ اور جب تک کسی نے سرکار گوھر شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا، تو اس سے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے، لا الہ الا ریاض والی، اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا۔ جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ اور اس کو جو ہے نا ہم ایم ایف آئی میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے۔ ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، تو ایک انسان کے دو رب نہیں ہو سکتے۔ جب یہ بات ہو گئی کہ گوھر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے۔ یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے گستاخی کریں گے۔ لیکن جب سرکار گوھر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوھر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ میں ننگا ہو کے بول رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، ایک بہت بڑا فتنہ تھا، گوھر شاہی کے نام سے مشہور ہے، اور ان کا ایک سرغنہ ہے ریاض احمد گوھر شاہی، وہ خود کو کتا کہتا ہوں، گوھر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوھر شاہی کا کتا ہوں ہے۔ ہوگا، فرق بھی نہیں محسوس ہوتا مجھے ان دونوں کی شکلیں دیکھ کے، لیکن
ان لوگوں نے عوام جو سادہ لوگ عوام ہے اس کو بھڑکانے کے لیے کیا کرتے ہیں. مرزا قادیانی کا بھی طریقہ واردات کچھ یوں ہوا کرتا تھا ماضی میں کہ پہلے وہ اسلام کے بارے میں نالج گیدر کرتے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے, اور جب لوگ متاثر ہو جاتے تھے پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر لیتے تھے. اس بدبخت نے بھی پہلے جلسے کیے, سادہ لو عوام کو واقعی شاقیہ سنا کے تو امپریس کیا. پھر کہتا ہے کہ میری شکل چاند پہ نظر آتی ہے, تو جس کی شکل چاند پہ نظر آئے وہ امام مہدی ہے, اور خود کو انہوں نے امام مہدی بنا دیا. اور ایک نیا فتنہ مغرب نے انٹروڈیوس ایسے کرایا کہ پاکستان میں جب دیکھا کہ اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے اور ایسے لوگ جو کہ عورت اور شراب کے عادی ہوں, کریکٹر لیس ہوں, گھٹیا ہوں, ایسے لوگ جو کہ انہیں نشہ چڑھ جائے پاپولیرٹی کا, ان کے بارے میں برطانیہ نے بڑی اچھی ریسرچ کی ہوئی ہے. اسے مانچسٹر بلایا گیا, ساری چیزیں دی گئیں اور کہا کہ تم امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر لو. تو پاکستانی عوام تو بڑی سادہ سی عوام ہے, یہ آپس میں لڑ پڑیں گے کہ یہ امام مہدی ہے یا نہیں, اور اس طریقے سے یہ فتنے عروج پاتے ہیں. اور ان فتنوں کو لوگ لعنت تو کرتے ہیں لیکن لوگ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنے میں, ان کے بارے میں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایسے فتنوں کو ڈسکس نہ کیا کریں, جہاں نظر آئیں ان کا سدباب کیا کریں. اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ.